آج علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ریلیجیس اسکالر ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی پڑھی لکھی ان کی بات ہوگی، ریسرچ بیسڈ. سر ہم نا ایک ٹیپیکل جس طرح مولوی حضرات بات کرتے ہیں اس سے ہٹ کر آپ چونکہ ایک ماشاء اللہ پی ایچ ڈی بھی کر رہے ہیں، آپ زیادہ بہتر نبض پر رکھتے ہیں ہاتھ اپنا معاشرے کی. ہم نے پاکستان کے اندر دیکھا ہے کہ اس طرح ضعیف الاعتقادی ہوتی ہے، جو حکومتوں کے عہدیداران ہوتے ہیں اپنے اپنے انہوں نے پیر رکھے ہوتے ہیں، لیکن ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ خود ہی ایسے عملیات، ایک ایسی شخصیت ہمارے پہ حاکم ہو جائے جن کے بارے میں کہا جائے کہ یہ تو ایک عملیات کے نتیجے میں آئی ہیں، اور اس کے بعد وہ سلسلہ ایسا چلا کہ پھر پوری قوم نے دیکھا اور بڑے بڑے قصے آئے. بشرا بی بی کے پاس کیا ہے جو آج اس معاشرے کے اندر ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ حاصل کر لے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بڑا ایک دلچسپ جملہ بولا کہ ہر سیاستدان نے اپنے اپنے پیر رکھے ہوتے ہیں. یعنی یہ جملہ بہرحال ایک قابل تحسین ہے. بہرحال پیر رکھنے سے مراد یہ ہے انہوں نے اپنا اپنا پیر چنا ہوتا ہے. آپ نے یہ جو آپ اگر بات کریں نا، آپ نے یہ جو بات کی ہے یہ 100% درست. اس طرح آپ کے ذہن میں آ جائے گا شاید ضیاء الحق کے دور میں، بے نظیر بھٹو کے دور میں، نواز شریف کے دور میں کہ ڈنڈا پیر سپاہی ہوا کرتا تھا، وہاں جا کے وہ ڈنڈے کھایا کرتے تھے. تو گویا یہ پیر پرستی کا جو بڑا معتبر ہوتے تھے، جس کو ڈنڈا پڑتا تھا تو وہ وزیر اعظم بن گیا. وہ وزیر اعظم بن گیا. اندازہ لگائیے یہ ضعیف الاعتقادی ہمارے معاشرے میں رہی ہے. بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں اگر تمہیدی طور پہ اگر یہ بات کی جائے کہ بادشاہوں کا جو ظالم جابر، بلکہ آپ یہ سمجھ لیں کافر بادشاہوں کا ایک طرز عمل یہ رہا کہ اپنے دربار کے اندر بڑے بڑے اس دور کے جادوگر رکھا کرتے تھے، جس کی مثال فرعون کی قرآن پاک میں سارے کا سارا واقعہ ساری دنیا کو پتہ ہے. حضرت موسیٰ کے مقابلے میں بھی کفر ہے. ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بات کر رہے ہیں. اب دیکھیں وہ حضرت موسیٰ کے مقابلے میں بھی جادوگروں کو لے کے آ گیا تھا، اور جادوگروں کے ساتھ وہ پورے کا پورا چاہتا تھا کہ میں غالب آ جاؤں. اب اگر پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کا لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ 27ویں رمضان رات، یہ جو ساری باتیں یہ بڑی افسوسناک ہیں. اگر کہ اس پاکستان کا اسلامی جمہوریہ کا جو وزیر اعظم ہو اس کے گھر کے اندر جادوگر داخل ہو جائیں یا جادوگری کے اثرات داخل ہو جائیں، جو ہم نے باتیں سنی ہیں وہ تو بڑی حیران کن ہیں. وہ تو ایسی ہیں کہ جناب وہاں پہ گوشت آتا تھا، کے پیالے آتے تھے، گوشت پھینکا جاتا تھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں، میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسی کی آفات ہیں کہ خان صاحب جو پہلے کہا کرتے تھے، ان کی آن دی ریکارڈ گفتگو موجود ہے کہ اللہ کے علاوہ سجدہ کرنا شرک ہے. یہ اسی جادو کی نحوست ہے کہ انہوں نے قبر کے اوپر سجدہ بھی کیا، خود کہا وہ کئی سجدے کیے. یعنی یہ جادوگری. وہی خان صاحب جو کہتے تھے کہ ایمانداری، مالی کرپشن نہیں ہونی چاہیے، تو شاہانہ کی گھڑیاں بیچتے ہوئے پکڑے گے. یہی وہ خان صاحب ہیں جو اخلاقی طور کے اوپر اپنے آپ کو بہت بلند سمجھتے تھے اور لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش، ریاست مدینہ کی بات کرتے تھے. انہوں نے خود یہ بیان دیا بھی کہ باجوہ صاحب نے مجھ سے آ کے پوچھا آپ کو آئے ہیں، تو انہوں نے کہا میں تھا. اب مجھے ایک بات ان تینوں باتوں سے، پہلے شرک کی بات کے بعد سجدہ کیا، پھر توشاہانہ کی گھڑی بیچی، پھر بوائے کا اقرار کیا. آپ کو پتہ ہے اسلامی شریعت میں جو اس طرح کے اقرار ہیں، میں یہ بڑی بات سوچ سمجھ کے اور اسلامی فقہ کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں. ایک بندہ اقرار جرم کرے نا اسلام میں، پھر گواہوں کی ضرورت نہیں رہتی، پھر گواہوں کی ضرورت یا شہادتوں کی ضرورت نہیں رہتی. ہمیں گناہوں پہ پردہ ڈالنا چاہیے نا. اچھا، لوگ ہم سے پوچھتے ہیں آپ نے دیکھا اس کو کرتے ہوئے؟ جب کوئی اقرار کر لے نا پھر گواہوں کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر اسلامی شریعت میں اس کے اوپر لگا دی جاتی ہے. اچھا، تو اس کی حد کیا ہے ویسے؟ آپ خود بتائیں اس کی حد. اچھا، آپ کو پتا ہے یہ تو اسلامی شریعت کا ایک متفقہ اور اجماعی مسئلہ ہے. اور کیونکہ اسلام کی سب سے زیادہ بات ہی یہ کرتے ہیں تو ان پہ مجھے ایک بات بتائیں کہ جو بندہ اقرار جرم کرے، اچھا اب لوگ اس کے مقابلے میں کیا باتیں کرتے ہیں؟ یار جو اس نے توبہ کر لی، توبہ انسان کا اور اللہ کا ذاتی معاملہ ہے. ایک قاتل ہے، اس نے ایک معاشرے میں کر دیا، جب کر دیا اس کے بعد وہ کہ میں نے توبہ کر لی تو مجھے ریاست معاف کر دے، یہ نہیں ہوتا. کے بدلے میں کیا جائے گا اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے. ہمیں اس سے کیا، اللہ ہو سکتا ہے اس کو معاف کر دے، لیکن معاشرے میں کو ایسے آزاد نہیں گھومنے دیا جائے گا. اصلی بات جو آپ نے کی ہے، عدت میں نکاح کی ایک بہت بڑی وجہ جادوگری بھی ہوتی ہے. اچھا، یہ بات یاد رکھیں، جادو میں شدت پیدا کرنے کے لیے عدت میں نکاح. اچھا میں آپ کو بتاؤں جادو بنیادی طور پہ جادو میں دوبارہ بول رہے ہیں، جادو میں شدت پیدا کرنے کے لیے عدت میں نکاح کیا جاتا ہے، شیطان کو خوش کرنے کے لیے. میں کہتا ہوں جادو ہوتا ہی شیطان کو خوش کرنے کے لیے. یہ تو بہت بڑی بات بتا رہے ہیں. ہاں یہی بات ہے. پھر اندازہ کریں جان بوجھ کے چھپانے کے پیچھے جو موٹیو بیان کیا گیا، معاذ اللہ جو مختلف سورسز بتاتے ہیں کہ انہوں نے ایک خواب بیان کی اور انہوں نے کہا کہ فلاں فلاں، معاذ اللہ میں تو وہ لفظ بھی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے حکم ملا ہے کہ عدت میں نے کہا خلاف اسلام اور خلاف شریعت کا حکم ملا ہے، خلاف شریعت. حضرت عبد القادر جیلانی کے بارے میں آپ کو پتہ ہے سکہ سند کے ساتھ ایک واقعہ موجود ہے. جب ان کو آواز آئی نا آج کے بعد عبد القادر جیلانی تیرے اوپر
نمازیں بھی معاف ہیں، میں تیرا رب تجھ سے مخاطب ہوں، تو انہوں نے کہا تھا لا حول ولا قوت الا باللہ، تو رب نہیں ہے تو ابلیس ہے، واہ واہ واہ، بالکل ایسے یہ ایمان ہے. جو مجھے نمازوں کی معافی دے رہا ہے. دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ زنا سے بڑا معاملہ ہو گیا کیونکہ نکاح کو زنا کے برابر کھڑا کر دیا جا کے. میں آپ کو احسان بھائی ایک بات بتاتا جی ہوں، جی. خاص طور پہ میں تو وہ بات کروں گا جو اسلامک جورسپروڈنس کے اندر ہے. ہاں. مفتی سعید صاحب فقہ حنفی سے تعلق رکھتے ہیں، جی جی. عمران خان اور بشرا بی بی فقہ حنفی سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے نکاح فقہ حنفی کے مطابق کیا نا. جی جی. فقہ حنفی میں دوران عدت نکاح کے بعد نکاح ہی نہیں ہو سکتا. اچھا، نکاح ہو ہی نہیں سکتا. ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. حالانکہ یہ میں فقہ حنفی کی بات کر رہا ہوں صرف، ٹھیک آپ ہے. پوچھ لیں ان کے علماء سے تو فتویٰ پھر لیں. کیسے ہو گیا نکاح؟ آپ یہ بات آپ بتائیں، آپ ان سے پوچھیں. فقہ حنفی کا یہ اصول ہے کہ جب حرام کا ارتکاب ہو جائے تو بعد میں وہ حلال نہیں ہوتی. مفتی سعید صاحب، علامہ شامل علی ظہیر صاحب کا یہ سوال اب پینڈنگ ہے، اب آپ اس کا جواب دیجیے گا. اچھا، اب بات یہ ہے کہ ایک فقہ کے مطابق اور اپنی فقہ کے مطابق انہوں نے مخالفت کر دی اور دوسرا نکاح کر دیا. کیا آپ ٹینٹیولی بتائیے کہ ایک ہائپوتھیسس کر لیتے ہیں، کیا ریزن ہو سکتے ہیں کہ اتنی بڑی وائلیشن مفتی سعید نے کیسے کر دی؟ مفتی سعید میرا صاحب نے. خیال ہے کہ شاید ان کو پھر مس گائیڈ کیا گیا ہو وہ کہ کیا حلالہ ہو گیا یا جو بھی معاملہ ہو گیا. میں اللہ معاف کرے کوئی ایسی بات یعنی کرنا آپ کو نہیں مجھے چاہتا. لگ رہا ہے کہ ہائپوتھیسس بھی نہیں بن پا رہا آپ سے. ہاں یہ بات ہے، ہائپوتھیسس بھی نہیں بن رہا، یا آپ یہ کہہ لیں کہ یہ بندہ تصور بھی نہیں کر سمجھ سکتا نہیں آ کہ رہی. کیا انہوں نے معاملہ کیا کہ انہوں نے دوبارہ نکاح پڑھا دیا. دوبارہ تو نکاح ان کی فقہ میں جائز ہی نہیں ہے. بالفرض جائز بھی ہو تو آپ مجھے ایک بات بتائیں، یہ جو پہلے کا حرام کاری کا دور گزرا جو آپ اس کی سزا پوچھیں، بنیادی طور پہ ایک بات میں یہ بھی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، جو بوائے کا اقرار ہے نا اس کی حد تو سنگ ہے، لیکن جو نکاح کے اندر کبھی کوئی شرط مفقود ہو جائے نا تو اس کے بعد نکاح فسخ ہوتا ہے، باطل ہوتا ہے، اس کو حرام کاری کہا جاتا ہے، اس کے اوپر زنا کی حد نہیں لگتی. یہ میں بات کہنا چاہتا ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اس نکاح کی حد زنا کی نہیں ہے. پھر کیا ہے ہاں اس کی حد یہ ہے کہ ان کو علیحدہ کر دیا جائے. یہ حرام کاری کا جتنے دیر وہ نکاح میں تھے حرام کاری کا ارتکاب ہوا ہے، اگرچہ وہی حرام کاری کا ارتکاب ہوا ہے جو زنا والی ہوتی ہے، لیکن شریعت میں اس کی حدود نہیں کہ ہو سکتا ہے کسی نے انجانے میں کر دیا. جیسے مفتی سعید صاحب کا کیا قصور ہے، ان کو تو بتایا ہی نہیں گیا. مفتی سعید صاحب میں تو بات کر رہا ہوں پرٹیکولرلی بشرا بی بی اور مثال دے رہا ہوں، عمران خان صاحب کو یہ علم ہی نہ ہو چلے کہ بشرا بی بی کو مثال شریعت، اس کو تو علم تھا وہ تو، کیونکہ عدت کا تعلق خاص طور پہ عورت کے ساتھ ہوتا ہے، عورت نے بتانا ہوتا ہے میری عدت پوری ہو گئی ہے. ایک ہوتا ہے اسلام کی شریعت کے اندر جب کوئی بندہ پکا جھوٹا ثابت ہو جائے نا، جس کو ہم کہتے ہیں یہ جو عدالت نے صادق امین قرار دیا خان صاحب کو، دیکھیں ایک پیٹنٹ جھوٹے کو صادق امین قرار دیا جا سکتا ہے. اب یہ ہوتا ہے کہ شریعت کے اندر ایسے بندے کی گواہی تا وقت موت قبول نہیں ہوتی. اچھا، یہ بہت بڑی پلنٹی ہوتی ہے. پھر کیا اس سے بڑی پلنٹی کیا، یہ بھی سنیں کہ جو بندہ سکہ جھوٹا ثابت ہو جائے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان نہیں کر سکتا. وہ تو نارملی کرتے ہی ہیں. میں ویسے کہہ رہا ہوں وہ بیان ہی نہیں کر سکتا، اس کے پاس سے یہ اتھارٹی چھین لی جاتی ہے کہ آپ رسول اللہ اب اتنی محترم ہستی کی بات نہیں کوٹ کر سکتے، آپ جھوٹے ہیں. بات یہاں پر یہ ہے کہ اس کی ایک اور شدت بھی ہے. وہ شدت یہ ہے کہ یہ ہم کسی ایک آرڈنری شخصیت کے حوالے سے بات نہیں کر رہے، ہم پرائم منسٹر پاکستان کی بات کر رہے ہیں جو سابق ظاہر ہے ہمارے پاکستان کے وہ وزیر اعظم نے آپ کے میرے اور اس ملک کی تقدیر کے فیصلے کرنے تھے. اور مطلب جو ہمیں ابھی تک خبریں آئیں اس کے مطابق بشرا بی بی جہاں سے کہتی تھی وہاں سے گزرنا ہے، جہاں سے جس سے ملنا ہے جس سے نہیں ملنا. میں یہی تو آپ کو کہہ رہا ہوں، وہ جادو کا وبال ہی نکلا نا، سجدے کروا دیے قبروں کے اوپر، توشہ خانے کی گھڑیاں. مجھے بتائیں عمران خان صاحب کے بارے میں لوگ یہ ایک ویژن تو تھا ہم سب کا ہی کہ یار یہ کرپٹ نہیں ہو سکتا، مالی طور پہ تھا نا کہ اس نے شوکت خانہ بنایا، نمل بنائی، وہ توشہ خانے کی گھڑیاں بیچتا پکڑا گیا. اب آپ بتائیں یہ کس کا وبال ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ کس کا وبال ہے؟ ہاں بالکل، توشہ خانہ کی گھڑیاں بیچنے سے بڑا وبال تو یہ ہے نا کہ آپ خون کے پیالے اور یہ جو چیزیں آئی ہیں. اچھا مجھے اب ایک بات بتائیں جو بہت امپورٹنٹ بات ہے. میں ذاتی طور پہ آج تک کی جتنی خبریں سنی ہیں اس سے ہٹ کر ایک خبر جو کہ مجھے آج بھی ہلا دیتی میں سوچتا ہوں کیونکہ وہ براہ راست جان سے تعلق رکھتی ہے. کیا مرغیوں کو زندہ جا سکتا ہے؟ کسی حرام ہے. مطلب 800 مرغیوں کو زندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کے اندر بھی احسان ہے، کے اندر جانور کو اللہ کے لیے کیا جا رہا ہے. اور مقصد کیا پیچھے جادو ہوتا ہے. جادو کے علاوہ یہ جو تمام عملیات ہوتی ہیں یہ جادو میں شدت پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہیں. اور اچھا سب سے بڑی بات یہ ہوئی ہے حسان بھائی، ایک یہ ہوتا نہیں ہے بیڈ لک سمجھ لیں یا قوم کی بدقسمتی سمجھ لیں کہ انہوں نے جس ٹریپ کے ساتھ خان صاحب کو کہا کہ آپ وزیر اعظم بن جائیں گے وہ بن بھی گئے، پھر عقیدہ پختہ ہو جاتا ہے، پختہ ہو گیا. یہ بات ہوتی ہے کہ ایک بات سچ ثابت ہو گئی اور وہ سمجھتے رہے کہ بس اب یہ سارا کا سارا معاملہ. اب یہ دیکھیں ہمارے پنجاب کے اندر ہمارے اوپر ایک ایسا وزیر اعلیٰ لگائی رکھا 4 سال جس کی کارکردگی بزدار صاحب کی صرف انہی کی وجہ سے. تو اب یہ دیکھیں تو یہ میرا خیال میں ان کے زوال میں
اچھا، جادو کا دیکھیں یہ وہ بال اور ہے کہ ہاں اچھا، صاحب مجھے کو یہ آج بتائیں- سارے کا سارا زوال میں سمجھتا ہوں انہی وجہ سے، انہی وجہ سے، یعنی پلٹ کے اب ان پہ پلٹ کے رہا آ چکا ہے، آ چکا ہے، آ چکا ہے۔